رات کیوں میری چاندنی میں پھرتا ہے تو پریشاں، خاموش صورت گل مانند بو پریشاں، تاروں کے موتیوں کا شاید ہے جوہری تو، مچھلی ہے کوئی میرے دریائے نور کی تو، یا تو میری جبیں کا تارا گرا ہوا ہے رفت کو چھوڑ کر جو بستی میں جا بسا ہے۔ رات جو ہے وہ شاعر سے کہہ رہی ہے، اقبال سے، کہ رات میں تو چاندنی میں کیوں گھوم رہا ہے پریشان، اور تو گل کی طرح خاموش ہے، اور جیسے گل خوشبو پھیلاتی ہے تو اس طرح سے تو بھی خوشبو پھیلاتا ہے، اور تو کوئی جوہری ہے، کوئی قابل انسان ہے کہ جو تو جیسے جوہری جو ہے وہ موتیوں کو پرکھتا ہے، اس طریقے سے تیرے اندر بھی کوئی خصوصیات ہیں، اور میرے نور کو اگر دریا تصور کر لیا جائے تو ایسا لگتا ہے اس کی تو کوئی مچھلی ہے، یا پھر اے شاعر تو میری کوئی تارا ہے جو کہ نیچے گر گیا ہے اور اوپر بلندی سے آ کے کسی پستی میں جا کے گرا ہے۔ خاموش ہو گیا ہے تارے رباب ہستی، ہے میرے آئینے میں تصویر خواب ہستی، دریا کی تہ میں چشم گرداب سو گئی ہے، ساحل سے لگ کے موج بےتاب سو گئی ہے، بستی زمیں کی کیسی ہنگامہ آفریں ہے، یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے، شاعر کا دل ہے لیکن نا آشنا سکوں سے، آزاد رہ گیا تو کیوں کر میرے فسوں سے۔ تارے رباب ہستی یعنی رات کی خاموشی، تصویر خواب ہستی زندگی کے خواب کی تصویر، چشم گرداب بھور کی آنکھ، ہنگامہ آفریں رونق پیدا کرنے والی، فسوں کہتے ہیں جادو کو۔ اے شاعر جب رات آتی ہے تو میری وجہ سے ہر جگہ تاریکی ہو جاتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے، اور رات وہ آئینہ ہے جس میں سوئی ہوئی دنیا کے تمام مناظر واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات کہہ رہی ہے دریا کی جو تہ میں جو گرداب آتا تھا، جو بھور ہوتے تھے، وہ بھی سو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے جو موج جو کہ بےتاب ہوا کرتی تھی وہ بھی سو گئی ہے، اور یہ جو بستی زمین کی ہے وہ دن کے وقت ہنگامے کرتی ہے، لیکن میرے آنے کی وجہ سے یعنی رات آنے کی وجہ سے وہ ایسی سو گئی جیسے آبادی نہیں۔ لیکن شاعر تیرا تو کیوں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے، تیرے پاس سکون کیوں نہیں ہے، میرا جو جادو ہے وہ تجھ پر کیوں نہیں چلا، یعنی رات کا جادو اقبال پر کیوں نہیں چلا۔ شاعر اب اقبال جو ہے نا وہ جواب دے رہے ہیں، میں تیرے چاند کی کھیتی میں گوہر بوتا ہوں، چھپ کے انسانوں سے مانند سحر روتا ہوں، دن کی شورش میں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں، مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو۔ اقبال اب رات کو مخاطب ہیں اور اس کو جواب دے رہے ہیں کہ میرے آنسو جو ہیں وہ موتی جیسے ہیں، اور انسانوں سے چھپ کر تنہائی میں میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہوں اور آنسو بہاتا ہوں، اور دن کے وقت
میں گھبراتا ہوں اپنے یہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اور رات کے وقت میرے آنسو ٹپک جاتے ہیں، اور مجھ میں جو یہ پیشن ہے، جو عشق ہے اور جو اداسی ہے، میں کس کو بتاؤں؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو کہ میرے ان جذبات کو سمجھ سکے، اور میں اپنی فریاد جو ہے، جو چھپی ہوئی ہے، میں کس کو بتاؤں؟ صفت شمع لہد مردہ ہے محفل میری، آہ اے رات بڑی دور ہے منزل میری۔ برق ایمن، وادی ایمن کی بجلی، مراد رب ذوالجلال کی تجلی جو ایک کوہ طور پر پڑی تھی۔ صفت طرح، شمع لہد قبر کا چراغ، مردہ ہے بجھا ہوا ہے۔ میرے پاس وہ عشق ہے، وہ پیشن ہے، جیسے کہ کوہ طور کی بجلی میرے سینے میں پڑی رو رہی ہو۔ پتہ نہیں اس کو دیکھنے والے، میری شاعری کو سمجھنے والے کہاں سو رہے ہیں، اور میرے جو لوگ ہیں وہ بس مردہ ہی مردہ ہیں، کوئی ان میں زندہ نہیں ہے۔ اے رات افسوس میری منزل بہت دور ہے، مجھے اپنے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے جو کہ مردہ ہیں۔ عہد حاضر کی ہوا راس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو، ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں۔ اقبال نے ان شعروں میں اپنی قوم کی زبوں حالی کا ذکر کیا ہے کہ ان کو تو خود اپنے نقصان کا ہی احساس نہیں ہے۔ میرے جو لوگ ہیں نا وہ بے حس لوگ ہیں، اپنے ہی درخت پہ چڑھ کر اپنی ہی شاخ کاٹے جا رہے ہیں، اور تو کیا جانے میرے جو لوگ ہیں نا ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ موجودہ ماحول کیا ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اے رات حقیقت تو یہ ہے، جب میں گھبرا جاتا ہوں، جو میرا یہ شاعری کا جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ تیرے جو ستارے ہیں جو جاگ رہے ہیں میں ان کو سنا جاتا ہوں۔ یعنی میں پوئٹری لکھ رہا ہوں اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بات سمجھ سکتے ہیں۔